تو مرچ ہمارے پاس ایک ایسی فصل کی ایک ایسی آپشن ہے کہ یہ پاکستان کے طول و عرض میں لگتی ہے۔ تو یہ فصل جو ہے ہر طرح کی انوائرمنٹ میں لگ سکتی ہے۔ پوٹینشیل بے تحاشا ہے۔ زمیندار کو ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو یہ تجویز دی اور جس کو انہوں نے بڑا سراہا۔ پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے کہ کس مارکیٹ کو چاہیے، کس پنجنسی کی چاہیے، کون سی ورائٹی ہو اور انٹرنیشنل کیا پرائس ملے گی، یہ سارا نالج ہم ان کے ساتھ شیئر کر کے اچھے طریقے سے اس کی جو سیڈ کی سلیکشن ہے، ورائٹی کی سلیکشن بھی پراپر ہوگی، انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیمانڈ ڈریون ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایک چوائس بھی ہوگا۔ اور اگر دوسری فصلوں سے اس کو کوئی کسی وجہ سے مارکیٹ اس کو صحیح پرائس نہیں دیتی یا کسی وجہ سے پروڈکشن زیادہ نہیں آتی، تو اس چوائس کے طور پر ہم اس طرح کی چوائسز کی بات آپ سے ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ اور ہماری جو پروڈکشن ہے 1,71,000 ٹن کے قریب ہے، جو بڑی سائزیبل پروڈکشن ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ جس فصل پہ بات کریں گے وہ ہے چلی۔ ہم اردو میں یا اپنی زبان میں اس کو ہم مرچ کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو ہے مرچ، یہ پورا سال اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو مرچ ہمارے پاس ایک ایسی فصل کی ایک ایسی آپشن ہے کہ یہ پاکستان کے طول و عرض میں لگتی ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کچھ خاص علاقوں میں خاص قسم کی جو مرچ کی اقسام ہے جو ایکسپورٹ کے حوالے سے، یا خاص طور پہ جو ہم ڈرائی چلیز یا ریڈ چلیز کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کسی مخصوص علاقے میں اس فصل کی کاشت ہوتی ہو، لیکن جو ہماری ویٹ چلیز ہیں یا گرین چلیز ہیں جن کی ڈیمانڈ کے ہم پورا سال ہمارے جو ہیں صارفین ان کے ہاں ہوتی ہے، اس حوالے سے اس کراپ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ کئی جو ایک ملٹیپل انوائرمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کو اللہ نے نوازا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں بڑی ڈائیورس انوائرمنٹ ہے، تو یہ فصل جو ہے ہر طرح کی انوائرمنٹ میں لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ابھی اسی فصل کا انتخاب کیا۔ ذرا نکلیں، گندم سے نکلیں، ہم چاول سے نکلیں، اور ہم ذرا جو ہے گنے سے نکلیں، اور اس کے علاوہ مکئی کی فصلوں سے جو بڑی فصلیں ہیں ان سے نکل کے ہم کوئی ایسی فصل کی بات کریں کہ جس میں اگر کسان اس کے اوپر اس کراپ کو اگر وہ لگائے تو ممکنہ طور پہ وہ اس کے پاس ایک چوائس بھی ہوگا، اور اگر دوسری فصلوں سے اس کو کوئی کسی وجہ سے مارکیٹ اس کو صحیح پرائس نہیں دیتی یا کسی وجہ سے پروڈکشن زیادہ نہیں آتی، تو اس چوائس کے طور پر ہم اس طرح کی چوائسز کی بات آپ سے ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ مثلا ہم نے اس سے پہلے کنولا کے بارے میں آپ کو انفارم کیا کہ الٹرنیٹیو کے طور پہ آپ کنولا لگا سکتے ہیں۔ ہم نے تل کے بارے میں آپ کو انفارم کیا کہ تل کی فصل جو ہے نا، اگر آپ لگائیں گے تو آپ کے پاس کیا چوائس ہے اور آپ کیا اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے آپ کو الفا یا لوسن کے بارے میں بھی ایک بڑا آگاہی دی کہ جب آپ لوسن کی فصل کو کامیابی سے کیسے گرو کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چلی ہے، اور چلی میں جو کنکیو ایگریکلچر ہے انہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے۔ تو میں آج اس انیشیٹو کے حوالے سے بات کروں گا، چونکہ چلی کو ہم نے بڑا قریب سے دیکھا ہے پچھلے تقریباً کوئی 7-8 ماہ میں، کسانوں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کو وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دوں چلی کے حوالے سے یا مرچ کے حوالے سے، کہ آپ جو بھی جس طریقے سے آپ اگر جو چلی گرو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے ان کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہو، اور اس کے علاوہ جو نئے لوگ یہ چلی کی فصل کو لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک انفارمیشن ہو کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ ہمیں چلی لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ مرچ کی فصل ہے، مرچ کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ تقریباً دنیا میں چوتھا بڑا ملک ہے جو مرچ گرو کرتا ہے، اور ہماری جو ایریا ہے تقریباً ہم کوئی 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ ایکڑ تک ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ مرچ اتنے ایریے پہ لگاتے ہیں، اور ہماری جو پروڈکشن ہے کوئی 1,71,000 ٹن کے قریب ہے، جو بڑی سائزیبل پروڈکشن ہے۔ لیکن ایک جو چیز بڑی ہمارے لیے کنسرن بھی ہے، اور ہم نے چونکہ کنکیو ایگریکلچر کے فورم پہ ایک پورے مرچ کے سپلائی چین کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس میں جو پروڈکشن کے ایشوز ہیں وہ پچھلے 10-15 سال کا انالیسس بھی ہم نے کر کے دیکھا ہے، اس میں بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ اس جو مرچ کی اکانومی ہے یہ آگے نہیں بڑھ رہی، حالانکہ مرچ ہے بڑی پروفیٹیبل کراپ۔ اس وقت بھی اس کی قیمتیں جو ہیں 20-22 ہزار یا 25 ہزار من تک چل رہی ہیں۔ تو اس میں جو ایشوز ہیں بہت بڑے وہ یہ اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہم کئی سارے ملکوں کو، جس میں مڈل ایسٹ ہے، جس میں اور بہت سارے ملک ہیں،
ابھی چائنا نے بھی ریسنٹلی اس فصل کو وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے چلی خریدی جائے۔ پوٹینشیل بے تحاشا ہے، لیکن ہم جو ایک بڑی میرے لیے بڑی ایک پریشان کن بات ہے کہ ہماری جس رفتار سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس سے کہیں کم ہماری جو اضافہ ہے یہ مرچ کی پروڈکشن میں ہے۔ تو مرچ کی پروڈکشن اگر میچ نہیں کرے گی اپنی پاپولیشن سے تو مرچ ملکی سطح پہ بھی مہنگی ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر ہم انٹرنیشنلی اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے تو پھر بھی ہمیں مشکلات آئیں گی، چونکہ ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے پرائسز کے اوپر بھی، ہماری چونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑی آئی ہے۔ تو آج 2 3 4 چیزیں میں جو گروورز مرچ لگا رہے ہیں یا جو لگانا چاہتے ہیں، اور یہ ہم بارہا یہ ڈائلاگ ہم نے انڈیویجولی جب ہم زمینداروں کو ان کی زمین پہ جا کے جہاں مرچ وہ گرو کر رہے تھے تو وہاں جب یہ سارے مسائل کو دیکھا تو، اور انٹرنیشنل ڈیمانڈ کے حوالے سے اور پرائسز کے حوالے سے بھی مرچ کا ہم نے تجزیہ کیا، تو ہمیں کئی ساری چیزوں کا وہاں یہ تقریباً 7 8 ماہ کی جو کسانوں کے ساتھ قربت، اور اس کے علاوہ جو ریلیونٹ ادارے ہیں، ٹی ڈیپ ہے، اس کے علاوہ اور جو ریسرچ کے ادارے ہیں ان سے بھی جب ہم نے ملاقاتیں کی تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہم کوالٹی پروڈکشن میں اور اس کی جو ہماری جو ایک پر یونٹ ایریا یا پر ایکڑ جو پروڈکشن ہے وہ بڑی لو ہے، تو وہ تقریباً اس وقت 26 27 من پر ایکڑ ہے، جو کہ کسی بھی لحاظ سے بہت ہی کم ہے۔ اور پوٹینشیل ہم نے دیکھا کہ جی وہاں اچھے گروور کے ساتھ بھی بات کی تو ہم نے یہ سنا بھی کہ کرری کے علاقے میں جو کہ اپنا لال مرچ کو پیدا کرنے کے حوالے سے بڑا اہم علاقہ ہے، تو ہم نے جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا دی یہاں تقریباً 60 من 70 من 80 من تک ہم پیداوار لیتے رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو انڈسٹری ہے، جو اسپائسز کی ہماری انڈسٹری ہے جس میں مرچ کی بہت بڑی کھپت ہے اور وہ ہمارے بہت سارے پروڈکٹ ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی پروڈکشن اوور ٹائم کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پرائس بڑی بڑھ گئی ہے، اور پرائس ہمارا جو لوکل صارف ہے، کنزیومر ہے، وہ بھی زیادہ پے کر رہا ہے، اور ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ بھی نہیں کر پا رہے۔ ایک اور بات ہے کہ جی جو کلائمیٹ چینج ہے، پچھلے جو کچھ عرصے سے 10 15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کبھی ہیٹ ویو آ جاتی ہے، تو وہ مرچ کو، چونکہ مرچ جو ہے یہ تقریباً ابھی بڑی ینگ پودا ہوتا ہے یہ مئی جون کے مہینے میں، تو جب ہیٹ ویو آتی ہے تو ہیٹ ویو سے یہ پودے جو ہے خراب ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس کے اوپر ڈیمیج کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بارشوں کا موسم آ جاتا ہے تو اس میں یہ مرچ اپنی فروٹنگ پہ آئی ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں پھر بہت ساری ڈیزیزز اور بہت سارے انسیکٹ کا اٹیک ہوتا ہے، جس سے ہماری مرچ کی کوالٹی بہت لو ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جب ہماری مرچ کوئی بھی انٹرنیشنل بائر، کوئی ہمارے ہاں کنکیو ایگریکلچر کے ساتھ بہت ساری باہر کی ٹیمیں بھی آتی رہی ہیں اور وہ انٹرسٹ شو کرتی رہی ہیں کہ ہم مرچ خریدنا چاہتے ہیں پاکستان سے، تو اسی لیے ہم نے اس سال جو ہے مرچ کے کاشتکاروں کے ساتھ مل کے کام کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں اور یہ جو لو پروڈکشن ہے جس کی وجہ سے مرچ بہت مہنگی ہو گئی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا مشکل ہو گیا اور کوالٹی ہماری جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اس کو اگر اس کو ایمیکیبلی اچھے انداز میں اگر اس کو حل کرنا ہو تو اس کے لیے کچھ چوائسز ہیں، تو وہ وہاں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی ہم بالکل کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے، مطلب کہ جو ہیٹ ویو آتی ہے اس حوالے سے ہمیں اپنی زمینوں کو کیسے تیار کرنا ہے، اپنی فصل کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، یا جو پانی کی کمی ہوتی ہے جب مئی جون کے مہینے میں، چونکہ بہت سارے علاقوں میں ٹوٹل جو چلی کے گروور کی جو ڈپینڈنس ہے وہ اس پہ کینال واٹر کے اوپر ہے، کیونکہ انڈر گراؤنڈ واٹر سوٹیبل نہیں ہے، ٹیوب ویل نہیں وہاں لگے ہوئے، تو جب پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو وہ ذمہ دار کو ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو یہ تجویز دی اور جس کو انہوں نے بڑا سراہا۔ ہم نے کہا جی آپ اپنی جو مرچ کی فصل ہے اس کی ملچنگ کریں، اور بایولوجیکل ملچنگ، اس کا مٹیریل بھی وہاں موجود ہے۔ اسی طرح سے ہم نے کہا کہ آپ اپنے پودوں کی جو تعداد ہے وہ پوری رکھیں، تو اس میں جو اس وقت ٹرے کلچر کے کانسیپٹ ہیں کہ جی آپ ٹرے میں اور پیٹ ماس میں جو ہے مرچ لگائیں، تو ہم نے کہا جی آپ سپلیمنٹ کریں، تو اس کو بھی ذمہ داروں نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ بھی کیا، اور ہم نے کہا جی آپ اپنی جب فصل کے اندر اگر 14,000 پودا یا 12,000 پودا اگر اس کو آپ پورا رکھیں گے اینڈ تک تو آپ کی جو ہے پیداوار جو ہے ڈبل ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں، اور وہاں جو لوکل مٹیریل ہے جس سے یہ ملچنگ ہو سکتی ہے، ساری باتیں ان سے کی گئیں۔ جو پانی کی شارٹیج ہے
جو فارمر جو ہیں وہ ہیڈ پہ ہیں کینال کے یا واٹر کورس کے، اور جو ٹیل پہ ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کو بھی دیکھا گیا۔ تو ہم اس میں آپ کو اس حوالے سے جو ہمارا اس وقت فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جو ڈائریکٹلی ہم نے فارمر کے ساتھ کام کر کے وہاں سے حاصل کی ہے، اور اس حوالے سے ہم اگلے سال ایک مربوط طریقے سے کسانوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور ہم انشاءاللہ کنکیو ایگریکلچر جو ہے یہ اپنے فورم سے ایک اچھی ایڈوائزری دے کے اور ان کے ساتھ کنٹیکچوئل ایک معاہدہ کر کے پروڈکشن کے لیے، تو اس کے بعد اس کا جو بھی پیکج ہے پروڈکشن کا، اس کی نرسری سے لے کے اس کی پہلے سیڈز سلیکشن اور کوالٹی سیڈ، پھر اس کے بعد جو انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے کہ کس ٹائپ کی مرچ انٹرنیشنل کس مارکیٹ کو چاہیے، کس پنجنسی کی چاہیے، کون سی ورائٹی ہو، اور انٹرنیشنل کیا پرائس ملے گی، یہ سارا نالج ہم ان کے ساتھ شیئر کر کے اچھے طریقے سے اس کی جو سیڈ کی سلیکشن ہے، ورائٹی کی سلیکشن بھی پراپر ہوگی، اور مارکیٹ ڈیمانڈ ڈریون ہوگی، انٹرنیشنل مارکیٹ ڈیمانڈ ڈریون ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی پروڈکشن ہے اور جو موسمی اثرات اس کو کم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس چوائسیز ہیں، جو ٹیکنالوجیز ہیں، جو نالج ہے، وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور کچھ ڈیمونسٹریشن بھی لگائی جائیں گی۔ ایک بہت بڑا مرچ میں مسئلہ ہے کہ جی یہ جب اس کی پکنگ ہوتی ہے تو پکنگ کے ٹائم پہ جو لیبر ہے کسان کی، جو اس کے پاس ہاری ہوتے ہیں، جن کے ساتھ جو ہاری جو ہے مینلی مرچ کو گرو کرتے ہیں، اور ہاری اس وقت جو ہے ان کے اوپر بڑا لیبر کے حوالے سے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے لیبر کی، اس کا بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے، کیونکہ کاٹن بھی پکنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ملٹیپل پکنگ اپنا چلی کی مرچ کی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کوئی 8 قسم کی 9 قسم کی وہاں فصلیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ اس وقت بہت زیادہ اس کے پاس لیبر کی بڑی شارٹیج ہوتی ہے، جو ایون ہاری ہیں ان کی لیبر بھی کم پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ ہارویسٹنگ میں بھی اتنی کیئر نہیں وہ کر پاتے، پکنگ میں بھی، اور پکنگ کے بعد پوسٹ ہارویسٹ ہینڈلنگ اور اسکریننگ میں تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ مثلا اس وقت یہاں جب ہم وہاں موجود تھے کنڈری کے ایریے میں، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ جی ذمہ دار جو ہیں وہ کلونجی بھی لگا رہے تھے، وہ پیاز بھی لگا رہے تھے، وہ اپنا رایا سرسوں بھی کاشت کر رہے تھے، گندم کی کاشت بھی وہ کر رہے تھے، اس کے علاوہ فینل کی کاشت بھی وہاں ہو رہی تھی، وہاں گارلک کی کاشت بھی ہو رہی تھی۔ تو اتنی ساری چیزیں، کیونکہ ونٹر جو ہے ان کے لیے بڑی اٹریکشن ہے، کیونکہ ونٹر میں پانی کی ضرورت کم ہو جاتی ہے، تو وہ اپنا فل پوٹینشیل ایریا ونٹر میں یوز کرتے ہیں، جو کہ ان کا سمر میں کم ہو جاتا ہے کیونکہ پانی کی شارٹیج ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ مرچ کی طرف توجہ دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا میجر ونٹر ہے جس سے ہمیں پرافٹ حاصل ہونا ہے۔ تو یہ جو ایشوز ہیں لیبر کے، اور اس میں جو میکنائزیشن کے جو ایلیمنٹ ہیں، ہم اس کے اوپر اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں، اور ڈرائنگ میں بھی جو ایک اس وقت بڑا لیبوریس اور بڑا لانگ پروسیس ہے، 13 14 15 دن کے بعد مرچ وہ ڈرائی ہوتی ہے، اس کو شارٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے جو وہاں عمر کوٹ میں جو ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہے سولر ٹنل کی، اور جس میں ٹی ڈیب بھی اس وقت دلچسپی لے رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ایک تعلق ہم نے رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ہم ان کے ساتھ ہوں گے جب وہ یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ کریں گے، جس میں جو پوسٹ ہارویسٹ ہینڈلنگ ہے، اس میں یہ 12 13 دن کی ونڈو کی بجائے یہ 3 یا 4 دن کی ونڈو ہو جائے گی۔ 3 4 دن کی ونڈو ہونے سے ان کے پاس اتنا ٹائم سفیشینٹ ہوگا کہ وہ پراپرلی اپنا اس کی چلی کی پکنگ کو بھی، اور اس کے علاوہ چلی کی جو ہے کو ڈرائی کرنے میں بھی، اور پھر اس کا ڈرائی جو پروڈکٹ ہوگا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہوگا۔ تو یہ جو ایز آف جو ہے اس میں جو آسانی ہے پوسٹ ہارویسٹ ہینڈلنگ میں، اس کے بعد جو ٹیکنالوجی جو موجود ہیں، وہ جو پیکج ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے سال اس پوزیشن میں ہوں گے ٹی ڈیب کے ساتھ مل کے، کہ ہم کو تقریباً 30 32 فارمر کے ساتھ وہ والی ٹیکنالوجیز بھی ہم انٹروڈیوس کروائیں گے، اور اس سے نہ صرف ہماری جو چلی ہے اس کی جو جس طرح ہم نے کہا جو کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں ان کو جب ہم ایڈریس کریں گے، اور پراپر سیڈ اور پراپر اس کی جو پروڈکشن مینجمنٹ ہے، اور اس کے بعد اس کی ڈیزیز مینجمنٹ ہے، یا اس کی جو انسیکٹ مینجمنٹ ہے، جب یہ سارا نالج ہم اور اس کی جو پلانٹ پاپولیشن کو ہم نے ایک ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ کے اوپر وہ لے کے آئیں گے، تو ڈیفینیٹلی پروڈکشن جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی پروڈکشن انکریز ہوگی۔ تو ہم یہ جو آج کا ویل آ گیا، ہم ایک جو ہمارا ایکسپیرینس ہم نے ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس جو ذمہ دار کو سے مل کے جو 7 8 مہینے میں ایک حاصل کیا، اور اس میں جو ایشوز ہم نے وہاں آئیڈینٹیفائی کر ایڈریس کرنے کے لیے کنکیو ایگریکلچر جو ہے وہ ذمہ داروں کے ساتھ مل کے کام کرے گی، اور نہ صرف پروڈکشن میں
प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी प्रोडक्शन में, बल्कि पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में भी। और हम पूरे एतमाद से ये बात कर सकते हैं कि आने वाले वक़्त में जो भी बाहर के मुल्क या इंटरनेशनल बाहर पाकिस्तान से चिल्ली खरीदना चाहेंगे, जो चिल्ली हम एक पार्टनरशिप में फार्मर के साथ हाई क्वालिटी चिल्ली प्रोड्यूस करेंगे, वो इंशाअल्लाह इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी आसानी से बिकेगी और प्रीमियम पे बिकेगी। और इससे हमारे किसानों को भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा, हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग भी बढ़ेंगी। और हम जो इस वक़्त 6% जो प्रोड्यूस हमारी इस वक़्त एक्सपोर्ट हो रही है, और उसके अलावा प्राइसेस बड़ी हाई हैं हमारे यहाँ इसकी चिली की। तो जब प्रोडक्टिविटी जो है ये कोई 50% या 100% अगर हम बढ़ाते हैं, तो ये जो है इसकी प्राइस भी कंपैटिबल हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट के साथ, और क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। और हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इस क्रॉप को एक अपने किसानों के लिए भी बड़ा इंसेंटिव होगा। और हम ये भी है कि ये सिर्फ काम हम सिर्फ सिंध में या कुंडी में नहीं करेंगे, हम इंशाल्लाह जो अदर पोटेंशियल एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, खा वो साउथ पंजाब हो या सेंट्रल पंजाब हो, या इसके अलावा जो हमारा केपी का जो डीआई खां का एरिया, वो भी एक पोटेंशियल एरिया है। तो जितने पोटेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ इन तमाम एरियाज़ के जो किसान हैं उनके साथ मिलके इनके तजर्बात भी हम करेंगे। और उस जो कि डिमांड ड्रिवन वैराइटीज़ की प्रमोशन है, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे प्रोडक्शन है, हाई प्रोडक्टिविटी है, तो ये सारी की सारी उसके बाद उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो फार्मर को जो सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट है, वो भी इंशाल्लाह देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इस क्रॉप के हवाले से ये बड़ा पोटेंशियल एरिया है। चिली एक बहुत अहम क्रॉप है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान इसमें एक्सेल कर सकता है, जिससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और मुल्क को भी फ़ायदा होगा।